السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خدائی دعوے دار ظالم فرعون کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ فرعون کا پاسپورٹ غرق ہونے کے 3000 سال بعد کیوں بنایا گیا تھا؟ 3000 سال بعد فرعون کی لاش نے کس ملک کا سفر کیا؟ فرعون کے ناخن آج بھی بڑھتے ہیں اور گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے، مگر اس کی سائنسی وجوہات کیا ہیں؟ جانیے۔ فرعون دنیا کا واحد شخص ہے جس کے مرنے کے 3000 سال بعد پاسپورٹ بنا۔ جی ہاں، فرعون کا پاسپورٹ سن 1974 میں بنایا گیا کیونکہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ مرمت فرانس میں ہونی تھی اور فرانس میں بنا پاسپورٹ کی لاش بھی داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا۔ فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ سن 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاش کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے ان کو پار کروا دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے سمندر نے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان لیا اور پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا، مگر حنوط کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 میں مصر کے شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نواردات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب وہ نواردات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی لاش پر تحقیقات کی گئی تو اس بات کی تصدیق کی گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنوایا گیا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان اور شوکت اور کسی عظیم الشان زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر موریس بیسلے نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات اب تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت کی وجہ بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی۔
डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है, तो जस्टिस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मोरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फिरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से भी साइंसदान यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखी फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं, और फिर फिरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक फिरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।